السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز سیزن 1 احرام مصر سے فرار قسط نمبر 18۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ آپ کو عباسی دور میں واپس لے جانے سے پہلے ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ گزرا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ اسی آپ کے شہر کراچی میں گزرا۔ میں آپ کی دنیا میں کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس خیال سے کہ میری شخصیت کا اصل راز کہیں فاش نہ ہو جائے۔ میں یہاں اپنے حیرت انگیز راز کو سینے میں چھپائے اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ تاریخ کے سمندر کی اگلی موج مجھے اٹھا کر وقت کے کون سے عہد میں لے جاتی ہے۔ میں اپنے مستقبل سے قطعاً بے خبر ہوں۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کب اور کس وقت اچانک آپ کے شہر سے غائب ہو جاؤں گا۔ صرف ہفتے میں ایک بار شہر جاتا ہوں، جڑی بوٹیاں فروخت کر کے ضرورت کی کچھ چیزیں خرید کر واپس اپنے کاٹیج میں آ جاتا ہوں۔ سوائے کاغذ، قلم، کپڑوں، گیس اور بجلی کے بل کے میرا کوئی خرچ نہیں۔ سارا دن سفرنامہ لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ میں اس لیے بھی ہر نشست میں آپ کو تاریخ کے عالم کے زیادہ سے زیادہ واقعہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں کہ وقت کی لہر مجھے کب اٹھا کر ماضی کے کسی دور افتادہ عہد میں پھینک دے۔ یہی وہ راز ہے جو میں آپ کی دنیا میں کے کسی انسان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ میں نے اپنے آپ کو روزمرہ زندگی کے ہنگاموں سے یہاں محفوظ کر لیا ہے۔ کہیں میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ لوگوں پر میرے غیر فانی ہونے کا راز فاش ہو جائے۔ چنانچہ اسی رات بھی سفر نامہ لکھنا بند کر کے میں نے کافی بنائی، اس کی ایک پیالی پی اور سیر کرتے کرتے ساحل سمندر پر دور نکل گیا۔ سمندر مجھ سے بائیں ہاتھ پر کچھ فاصلے پر رہ گیا تھا اور میرے سامنے داہنی جانب سنگلاخ چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں تھیں جن کے درمیان ایک کچی سڑک جا رہی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا اور سارے علاقے پر ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مشرق کی جانب سنگلاخ ٹیکریوں کے اوپر 11 شاید 12 تاریخ کا چرچا نکل آیا تھا۔ جھو وہ اوپر کھلے آسمان میں آ رہا تھا، زیادہ چمکیلا ہو رہا تھا اور اس کی دھندلی روشنی بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ ایک عرصے بعد مجھ پر اس دھندلی چاندنی رات نے سحر طاری کر دیا۔ میں ٹیکریوں اور کہیں کہیں اگی خشک جھاڑیوں میں سے ہوتا آگے بڑھتا رہا۔ اس ویرانے میں ایک ہول سا چھایا ہوا تھا۔ ٹیکریوں کے درمیان جو کچی سڑک جاتی تھی، مجھے اس سڑک پر ایک کار بڑی تیز رفتاری سے جاتی دکھائی دی۔ کار کی روشنی بجھی ہوئی تھی، پھر وہ بڑی تیزی سے ٹیلوں میں ایک طرف گھوم گئی۔ اس کے ساتھ ہی تیز آواز کے ساتھ بریک لگنے کی صدا گونجی۔ میں سوچنے لگا کہ شاید کراچی کے کھلنڈے نوجوان ہوں گے اور ٹریننگ کرتے پھر رہے ہوں گے۔ اتنے میں ایک عورت کی چیخ بلند ہو گئی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں چیخ کی طرف لپکا۔ مجھے چاہیے تھا کہ ذرا چھپ کر جاتا اور صورتحال کا جائزہ لیتا، مگر چونکہ موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اسی لیے بھاگ کر بے دھڑک ٹیکری کے عقب میں آ گیا۔ کہ دیکھتا ہوں کہ محکمہ کی چاندنی میں 3 آدمیوں نے ایک گورے رنگ کی خوبصورت لڑکی کو گھیر رکھا ہے۔ لڑکی کے بال کھلے اور لباس آستین سے غائب ہو گیا ہے۔ ان آدمیوں نے چہروں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ ان کے ارادے اچھے نہیں تھے، لیکن ایک اجنبی کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ ایک آدمی نے چلا کر دوسرے سے کہا، منہ کیا دیکھ رہے ہو، اس اینی گواہ کو ختم کر دو۔ دوسرے آدمی نے پلک جھپکتے ہی پستول نکالا اور مجھ پر فائر کر دیا۔ میں ان لوگوں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، ایک طرح سے بالکل ان کی زد میں تھا۔ گولی پستول سے نکل کر سیدھی میرے سینے کی بائیں جانب لگی اور دل کے کونے میں گھس کر پیچھے سے نکل گئی۔ مجھے نہ تو جھٹکا لگا اور نہ ہی کسی طرح کا درد محسوس ہوا اور نہ خون کا ایک قطرہ بہا اور نہ میں زخمی ہو کر گرا۔ میں فوراً اچھل ایک طرف جھک گیا۔ میں نے ظاہر کیا کہ مجھے گولی نہیں لگی۔ اب دوسرے آدمی نے بھی پستول نکال لیا اور مجھ پر گولیوں کی بوچھار شروع کر دی اور کچھ گولیاں میرے کاندھے اور سر کے قریب سے ہو کر گزر گئی اور 2-3 گولیاں میری گردن اور سر میں بھی لگی، مگر وہی ہوا کہ گردن اور سر کے زخم آپ ہی آپ آپس میں مل کر بند ہو گئے۔ اب میرے مر نہ سکنے کے راز کے کھل جانے کا خطرہ تھا، کیونکہ گولیاں مجھ پر سیدھی آ رہی تھی اور وہ ڈاکو جرائم پیشہ آدمی بھی میرے سر پر آ کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بعد میں کسی کو یقین نہیں دلا سکتا تھا کہ گولیاں مجھے نہیں لگی تھی، چنانچہ میں نے جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی جگہ سے اچھل کر دونوں آدمیوں کی گردنیں دبوچ لیں۔ انہیں میری مافوق الفطرت طاقت کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ میرے ایک ہاتھ کی گرفت ان کی گردنوں پر تھی اور ان کا دم گھٹ رہا تھا اور زبانیں باہر نکل آئی تھی۔ دونوں آدمی بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں چھوڑا اور تیسرے گنڈے کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک لمبا چاقو نکال لیا اور مجھ پر حملہ ہوا۔ احمق آدمی تھا، مجھے تنہا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر اس پر تو جیسے کوئی بھوت سوار تھا اور وہ اس گھنونے کیس میں مجھے اینی گواہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ غضبناک انداز میں چاقو لہراتا مجھ پر آن گرا۔ میں نے ایک ہاتھ آگے کر دیا۔ اس کی چاقو کی نوک میری ہتھیلی کے اندر گھس گئی، مگر اس بار بھی خون نہ نکلا اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی درد محسوس نہ ہوا۔ اس نے چاقو پیچھے کھینچ کر دوسرا حملہ کرنا چاہا تو میں نے اس کی گردن پکڑ کر ذرا سا آگے جھٹکا دیا۔
میں ان میں سے کسی کو ہلاک کر کے اپنے اوپر خواہ کوئی کیس نہیں بنانا چاہتا تھا۔ لڑکی سہمی ہوئی نظروں سے یہ سارا سنسنی خیز ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ جھٹکا کھا کر وہ بھی گنڈا منہ کے بل زمین پر ایسا گرا کہ اس کا سر پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی بیچاری تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شکل و سرور لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ امیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بی بی اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، گاڑی سٹارٹ کرو چلی جاؤ، اور اگر پولیس میں رپورٹ درج کراؤ تو میرا ذکر نہ کرنا، میں مقدمے بازی میں الجھنا نہیں چاہتا۔ لڑکی نے کانپتی آواز میں کہا، خدا کے لیے میرے ساتھ شہر تک چلے، مجھے خوف آ رہا ہے۔ میں کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور بڑی تیزی سے گاڑی وہاں سے نکال کر کچی سڑک پر آ گئی اور شہر کی طرف رخ کر لیا۔ جب مجھے اپنا کارٹیج بائیں جانب کچھ فاصلے پر دکھائی دیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے یہیں اتار دے، اب وہ محفوظ ہے اور اکیلے اپنے گھر چلی جائے۔ لڑکی کا تو دہشت کے مارے برا حال ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، خدا کے لیے مجھے میرے بنگلے تک چھوڑ آئیں، میرا ڈرائیور آپ کو جہاں تک جانا چاہیں پہنچا دے گا، پلیز۔ میں اس معاملے میں اپنے آپ کو اتنا ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن لڑکی کی التجا نے مجھے اس امر پر مجبور کر دیا کہ میں اسے گھر تک پہنچا دوں۔ گاڑی کراچی شہر کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ لڑکی نے مجھے اپنا نام شبانہ بتایا۔ وہ کراچی کے ایک صنعتکار کی بیٹی تھی اور اپنی سہیلی کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد واپس جا رہی تھی کہ ان گنڈوں نے سڑک پر رکاوٹ کھڑی کر کے گاڑی رکوا لی۔ اس کے بعد کے حالات کا مجھے علم ہی تھا۔ وہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میں اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کروں۔ پھر پوچھنے لگی، گنڈے اگر مر گئے ہیں تو پولیس کو پتہ چل جائے گا، میرے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ میں نے تسلی دی کہ گنڈے بے ہوش ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں مرا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ گنڈوں نے مجھ پر فائرنگ کی مگر مجھے کوئی گولی نہ لگ سکی۔ وہ مجھ سے میرا نام اور حسب و نسب پوچھنے لگی۔ میں نے اسے اپنا نام جمشید بتایا اور کہا کہ میں کراچی میں ایک چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہوں۔ وہ میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بارے میں استفسار کرنے لگی کہ کیا وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں ان باتوں سے بچنا چاہتا تھا، وہ ایسی باتیں معلوم کرنا چاہتی تھی جو میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا، بی بی ان باتوں کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے مجھ سے ایسے سوال مت کرو جن کا میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پڑھی لکھی لڑکی تھی، سمجھ گئی کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میری ذات کے بارے میں سوالات کرے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شبانہ نے میرے سینے پر گولی لگتے نہیں دیکھا، ورنہ میری زندگی کے سب سے قیمتی راز اور پراسرار راز کے فاش ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ گاڑی کراچی شہر کے ایک فیشنیبل علاقے میں پہنچنے کے بعد ایک کوٹھی کے پورچ میں داخل ہو گئی۔ شبانہ مجھے گاڑی میں چھوڑ کر اندر کوٹھی میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک لڑکی اور بھی تھی جو اس کی سہیلی تھی۔ شبانہ نے اسے بتایا کہ میں نے اس کی جان بچائی ہے اور مجھے دیکھنے آئی تھی۔ برآمدے میں روشنی بڑی ہلکی تھی۔ مجھے اس کی سہیلی کے خد و خال کچھ مانوس دکھائی دیے مگر میں نے کوئی خیال نہ کیا، لیکن جب شبانہ کی سہیلی گاڑی کے قریب آئی اور مجھے جھک کر سلام کیا تو مجھ پر ایک دم جیسے بجلی سی گر پڑی۔ شبانہ کی سہیلی کی شکل آج سے 5000 سال پہلے میری بیوی سمارا سے ہو بہو ملتی تھی۔ میں بے اختیار گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور ٹکٹکی باندھے شبانہ کی سہیلی کو تکنے لگا۔ وہی گورا رنگ، ہلکی بھوری آنکھیں، ستواں ناک، گھنگرالے سیاہ بال۔ وہ مسکراتی ہوئی شکر ادا کر رہی تھی کہ میں نے اس کی سہیلی کی عین وقت پر مدد کی اور اسے گنڈوں سے بچا لیا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سب کچھ بھول گیا۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ میں آتون ہوں اور میری پیاری بیوی سمارا میرے سامنے کھڑی ہے، لیکن میں بہت جلد سنبھل گیا۔ میرے دل نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہاری بیوی سمارا نہیں بلکہ اتفاق سے اس کی شکل تمہاری بیوی سے ملتی ہے، اور ہزاروں سال کے سفر میں شکلیں ایک دوسرے سے مل جایا کرتی ہیں۔ ہمیں صرف زیادہ سے زیادہ 100 برس کی شکلیں یاد ہوتی ہیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے چہرے ہمارے شعور میں نہیں ہوتے۔ چنانچہ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ اگرچہ شبانہ کی سہیلی میری قدیم زمانے کی بیوی سمارا کی ہم شکل ہے، پھر بھی وہ ایک نوجوان اور اجنبی خاتون ہے۔ میں کسی طرح بھی اس سے بے تکلف ہو کر گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے رسمی طور پر 2-4 باتیں کی۔ شبانہ نے اپنی سہیلی کا نام روبی بتایا۔ اس وقت رات کے 11 بجنے والے تھے۔ شبانہ اپنی سہیلی روبی سے اجازت لے کر گاڑی میں بیٹھی اور ہم کوٹھی کے پورچ سے باہر نکل آئے۔ میں نے راستے میں باتوں میں روبی کے بارے میں کہا کہ وہ بڑی شائستہ لڑکی ہے۔ شبانہ نے روبی کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک مقامی کالج میں نفسیات میں ایم اے کر رہی ہے اور اس کا باپ ڈاکٹر ہے۔ میں نے روبی کی کوٹھی کے ارد گرد کے علاقے کو ذہن میں بٹھا لیا تھا۔ یہ کام میرے شعور نے غیر شعوری طور پر کیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ روبی میری بیوی سمارا کی ہم شکل تھی اور میں اسی نسبت سے روبی کو دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ شبانہ کی کوٹھی بہت بڑی تھی۔ کشادہ باغ میں ٹیوب لائٹس تھیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں کافی آزادی ہے، اور اگر لڑکی رات 11 بجے گھر میں آ کر یہ کہہ دے کہ وہ اپنی سہیلی کے پاس بیٹھی تھی تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ واپسی پر شبانہ نے ڈرائیور میرے ساتھ کر دیا۔ اس نے ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کیا اور گاڑی مجھے لے کر اس کشادہ سڑک پر آ گئی جو شہر سے باہر نکل کر ساحل سمندر کی طرف جاتی تھی۔ گاڑی سمندر کی گرانے ویرانے میں پہنچی تو میں نے اسے رکوا دیا۔ ڈرائیور حیرانی سے مجھے تکنے لگا کہ میں اس ویرانے میں کہاں اتر گیا ہوں، مگر میں خاموشی سے سمندر کی طرف چل پڑا۔ مجھے اپنے پیچھے گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور واپس مڑنے کی آواز آئی۔
پھر یہ آواز کچھ دور جا کر غائب ہو گئی۔ میں نے شبانہ کی سیلی روبی کو ذہن سے نکال دیا تھا، مگر میرے ذہن میں اسمارا چھائی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اتنی یاد آ رہی تھی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی یاد نہیں آئی تھی۔ ایک دن اور ایک رات کی جدوجہد کے بعد اب میں اس قابل ہوا کہ اپنا سفر نامہ ضبط تحریر میں لاتے ہوئے آپ کو ایک بار پھر واپس مسلمانوں کے درخشاں عہد عباسیہ میں لے چلوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنا سفر نامہ اس مقام پر ختم کیا تھا جہاں میں سلطنت عباسیہ کے جلیل القدر اور عقل و دانش، فہم و فراست، سیاست و سخاوت میں یکدہ و یگانہ وزیر اعظم جعفر برمکی کے ہمراہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں داخل ہوا تھا، کیونکہ خلیفہ وقت کو ایک یہودی نجومی ذائچہ بنا کر یہ بتا دینے کی حماقت کر بیٹھا تھا کہ خلیفہ کی زندگی کا صرف ایک برس باقی رہ گیا ہے۔ دربار عالی میں سناٹا چھا گیا تھا اور خلیفہ ہارون رشید مسند خلافت پر اندھوں کی پریشان حال بیٹھا تھا۔ آنکھوں سے اشک روا تھے اور چہرے پر موت کے خیال سے زردی حویدہ تھی۔ تمام درباری عمرہ اور علماء کرم دست بستہ خاموش کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک دبلا پتلا یہودی منجم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں عہد عباسی میں وزیر اعظم جعفر برمکی کا ندیم خاص تھا اور میرا نام جرجار بن سعید تھا۔ آپ سن چکے ہیں کہ جعفر برمکی محفل نشاط برپا کیے بیٹھا تھا۔ عباسی دور کا سب سے بڑا گویہ اسحاق موصلی رباب پر دھیمے سروں میں ایک دلگداز نغمہ چھڑے ہوئے تھا۔ زرق پر لباس پہنے ہندو یونان کی شعلہ روکنیزیں چاندی کی سرائیوں میں مشروبلی ادب سے کھڑی تھی کہ دربار کا شاہی حاجب گھر آیا ہوا داخل ہوا اور اس نے یہ علم انگیز خبر سنائی کہ ایک نابغار یہودی منجم کی پیش گوئی نے آل عباس کا سکھ اور چین چھین لیا ہے اور شاہی محل میں کوہرام بپا ہے اور خلیفہ نیم بے ہوش ہے۔ جعفر برمکی نے سونے کا منقش پیالہ وہیں رکھ دیا اور مجھے ساتھ لے کر اسی وقت شاہی دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہی دربار میں موت کا سناٹا تھا۔ عمرا، وزراء، علماء اور عمائدین مہربا لب سر جھکائے کھڑے تھے۔ پردے کے پیچھے ہارون رشید کی بیوی زبیدہ اور بہن عباسہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ جعفر برمکی کو دربار میں داخل ہوتے دیکھ کر سب کو حوصلہ ہوا کہ شاید اس نابغہ روزگار کی بصیرت اور فراست اس دودلا دعا کا کوئی مداوع کر سکے۔ میں ندیم خاص کی حیثیت سے جعفر برمکی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دربار میں آتے ہی اس سے الگ ہو کر آداب شاہی کے مطابق علماء کی صف میں دست بستہ جا کھڑا ہوا۔ جعفر برمکی نے سیاہ ریشمی لباس پہن رکھا تھا جس میں سے اس کا سرخ سفید چہرہ چاند کی طرح نکلا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی بادشاہ کی خیر دریافت کی۔ خلیفہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، جعفر تم نے دیر کیوں لگا دی؟ دیکھو ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ ہم ایک برس کے بعد اس دار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر خلیفہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ جعفر برمکی نے خلیفہ ہارون رشید کو یہ کہتے ہوئے تالیف قلب کی کوشش کی کہ زندگی اور موت اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے اور موت کے وقت کا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے اور کسی کو علم نہیں، اور منجم محض کیا راسیاں کرتے ہیں۔ سیاگان کسی انسان کی موت کا تعین نہیں کر سکتے، لیکن یہودی نجومی کا وار اپنا کام کر چکا تھا۔ خلیفہ کو یقین ہو گیا تھا کہ چونکہ نجومی کی پہلی پیشگوئی بھی درست ثابت ہوئی ہے، اس لیے اس پیشگوئی میں بھی کوئی کلام نہیں کہ خلیفہ کی عمر صرف 1 سال باقی رہ گئی ہے۔ جب جعفر برمکی کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی تو اس کے ذہن فتین میں ایک تجویز پیش کی اور جعفر نے یہودی نجومی کو بلا کر نجومی کی طرف دیکھا اور کہا، او نابکار، تیرے قیاسی ذائچے نے امیر المؤمنین کی زندگی کا سکھ چھین لیا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں اب تو اپنا ذائچہ بنا کر بتا کہ تیری زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہودی نجومی کا برا حال تھا، اپنے بال نوچ رہا تھا کہ اس نے امیر المؤمنین سے ایسی بات کیوں کہہ دی۔ جعفر برمکی کا سوال سن کر اس نے خوش ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہا، حضور انور، میں نے 2 سال پہلے اپنی زندگی کا ذائچہ بنایا تھا۔ اس ذائچے کے حساب سے ابھی میری زندگی کے 30 برس باقی ہیں۔ جعفر برمکی نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا ذائچہ یہ کہتا ہے کہ تم 30 برس سے پہلے نہیں مر سکتے۔ نجومی نے سر جھکا کر کہا، آپ نے بجا فرمایا لی جا، اس کمترین کو 30 برس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ دربار میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی بے تابی کے عالم میں جعفر برمکی اور یہودی نجومی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بھی خاموش کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے 2-4 قدم کے فاصلے پر شاہی مسند کے قریب شاہی جلاد جنید خیلی یوں کھڑا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر سے بندھی ہوئی تلوار کے دستے پر تھا اور دوسرا ہاتھ سینے پر ٹکا تھا۔ اس شاہی جلاد کی سنگدلیت کا دور دور تک شہرا تھا۔ اپنے فن میں ایسا ماہر تھا کہ گردن کٹنے کے بعد بھی مجرم کے کٹے ہوئے سر کی آنکھیں کچھ دیر چپکتی رہتی تھی، گویا مجرم کو ابھی تک یقین نہ آیا ہو کہ اس کی گردن کاٹ دی گئی ہے۔ جب یہودی منجم نے جعفر برمکی کو بتایا کہ وہ بھی نہیں مر سکتا اور ذائچے کی روح سے اور سوا سیارگان کے حساب سے اب اس کی زندگی کے 30 برس باقی ہیں، تو جعفر برمکی نے شاہی جلاد خلی کی طرف دیکھا۔ شاہی جلاد سمجھ گیا کہ وزیر اعظم کا اشارہ ابرو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے لپک کر یہودی کو گردن سے دبوچ لیا اور گھسیٹ تو اس مقام پر لے گیا
جہاں باغیوں، قاتلوں اور شرپسندوں کی گردنیں اتاری جاتی تھی۔ اس وقت یہودی ہجومی کی شاہی جلاد کے آدمیوں نے مشکیں کس کر پتھر کی سر پہ اٹھایا اور جلاد خلی کی تلوار فضا میں لہرائی۔ دوسرے لمحے یہودی ہجومی کا سر تن سے جدا ہو کر سنگ مرمر کے فرش پر پڑا تھا۔ جلاد خلی نے بدقسمت یہودی کا سر اٹھا کر تشت پر رکھا اور جعفر برمکی کے سامنے پیش کر دیا۔ جعفر برمکی نے بڈھے یہودی ہجومی کا سر بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ دربار میں ہو کا عالم تھا، ہر کوئی یہودی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہا تھا۔ جعفر برمکی نے خلیفہ کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا، امیر المومنین، جس شخص کا ذائچہ اس کی اپنی زندگی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو وہ آپ کی زندگی کے بارے میں سچی پیشگوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ثابت ہوا کہ ذائچے سیاروں کی چال دیکھ کر زندگی کے معمولی واقعات کی پیشگوئی اور قیاس آرائی کر سکتے ہیں، مگر زندگی اور موت کا علم خدا کے سوا اور کسی کو نہیں۔ چنانچہ آپ کی زندگی کے بارے میں اس نابکار نے جو پیشگوئی کی تھی سراسر غلط تھی۔ خدا ذل الہی کو ہزاروں سال زندہ رکھے۔ دربار میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، ہر شخص کا چہرہ کھل اٹھا۔ خلیفہ ہارون رشید کو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ چہرے پر سے موت کی پرچھائیاں ہٹ گئی۔ اس سے جعفر برمکی کو اٹھ کر سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوم کر کہا، جعفر، تمہاری دانشمندی سے مجھے نئی زندگی ملی ہے۔ لیکن خلیفہ ہارون رشید کے دل میں ایک بات بری طرح کھٹک رہی تھی، جس کا ذکر اس نے بعد میں اپنے حاجب خاص سے کیا تھا اور اس نے یہ بات بتائی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید ایک جلیل القدر سلطنت کا مطلق العنان بادشاہ تھا اور اس کے وزیر جعفر برمکی نے اس سے اجازت طلب کیے بغیر شاہی دربار میں ایک آدمی کی گردن کٹوا دی تھی، جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا نکل سکتا تھا کہ آل برمک کو اب اتنی جرت ہو گئی تھی کہ وہ خلیفہ سے پوچھے بغیر شاہی جلاد کو حکم دے کر جس کی چاہے گردن مار دے۔ امیر المومنین کی تالیف قلب ضرور ہو گئی تھی، اسے جعفر برمکی نے ایک بار پھر ایک نئی زندگی سے ضرور ہمکنار کیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی خلیفہ کے دل میں برامکا خاندان کی حوث اقتدار کے خلاف ایک اور گرہ ضرور پڑ گئی تھی۔ کچھ گرے پہلے ہی پڑ چکی تھی، کیونکہ اس حقیقت کو عباسی دربار میں وارد ہونے کے بعد ہی محسوس کر لیا تھا کہ امور سلطنت میں آل برامکا کا بڑا زبردست عمل دخل ہے۔ میں جعفر برمکی کے ساتھ ہی واپس اس کے عالیشان محل میں آ گیا۔ میں جعفر برمکی کے ندیم خاص کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ وہ مجھ پر بڑا بھروسہ کرتا تھا۔ میں نے اس کے سلوک سے اندازہ لگایا کہ وہ مجھے اپنا دوست خاص سمجھتا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ میں اس کی جان بچانے میں اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ مجھے اس حقیقت کا بھی علم ہوا کہ اس نے مجھے جھرجار میں صحیح کی حیثیت سے ایک غلام کی شکل میں خریدا تھا اور میری عقل و ذہانت کے باعث مجھے اپنے ندیم خاص کا درجہ عطا کیا تھا۔ اس کے ذہن میں میرے بارے میں اس طاقت نے جو مجھے صدیوں سے تاریخ کے سفر پر چلا رہی تھی ایسی ہی یاداشت محفوظ کر دی تھی کہ میں غلام کی حیثیت سے خریدا گیا ہوں اور میرا نام جھرجار بن صحیح ہے اور میری عقل و فراست نے مجھے اس کے ندیم خاص کا درجہ عطا کروایا ہے۔ ہر عہد میں جب میں کسی نہ کسی نئے ماحول میں نمودار ہوتا تو میری حیثیت کا تعین یوں ہی کیا جاتا تھا۔ جعفر برمکی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ مجھے ایک ذہین و فطین دوست اور محافظ سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وقت آنے پر میں اس کی زندگی کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں، مگر اسے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ میں 5000 سال سے زندہ چلا آ رہا ہوں اور نہ جانے کب تک زندہ رہوں گا۔ آخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ میری زندگی کے اس سب سے گہرے اور قیمتی راز سے واقف ہو گیا۔ آل برامک کہ جہاں دوست اور غمخوار اور مداح خواہ بہت تھے، وہاں کچھ ایسے دشمن بھی تھے جو عرب سلطنت پر عجم کے بڑھتے ہوئے اثرات اور پنجہ اقتدار کو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ برامکا کون تھے اور آل برامک کہاں سے چلی۔ ملک ایران کی آتش پرستی کے عہد میں میں مونجو دوڑو میں تھا اور مجھے بلخ و بخارا جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن موصل کے ایک قدیم کتب خانے میں میں ایک بار آتش پرستوں کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک ذی شان اور باوقار آتش پرستوں کے خاندان کے بارے میں ایک باب دیکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ برامکا نام کا ایک آتش پرست بخارا میں رہا کرتا تھا۔ اس شہر میں آتش پرستوں کا ایک بہت بڑا معبد تھا جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ برامک اس معبد کا ایک پجاری تھا۔ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ بلخ سے آ کر بخارا میں آباد ہو گیا تھا جو سلطنت ایران کا ایک تاریخی شہر تھا۔ اس شخص برامک کا خاندان فراست، تدبر، سیاست کاری، سخاوت، چالاکی میں سارے بلخ و بخارا میں مشہور تھا۔ علم و دانش میں بھی اس شخص کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پاساون اور اوستا آتش پرستوں کی دونوں مقدس کتابیں اس کو ازبر تھیں اور وہ علم و حکمت کی زبان میں باتیں کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ یہ بنو امیہ کے زوال کا دور تھا اور ابو مسلم خراسانی خلافت عباسیہ کی داغ میں ڈال رہا تھا۔ برامک فوت ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا خالد علم و حکمت اور تدبر و دور اندیشی میں اپنے باپ سے بھی کسی طرح کم نہیں تھا۔ اسی دور میں خالد نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ابو مسلم خراسانی کی فوج میں داخل ہو گیا۔ ایسا گوہر یہ گانا کیسے چھپا رہ سکتا تھا؟ ابو مسلم خراسانی نے
اس گوہر یکدانہ کی چمک دمک دیکھ کر اسے فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ دے دیا۔ بنو امیہ کی فوجوں سے میدان کارزار میں ایک آخری معرکہ گرم ہوا جس میں اموی فوجوں کو شکست ہوئی۔ افق بغداد پر آل عباس کا سورج طلوع ہوا اور ابو العباس مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوا۔ خالد نے اپنی فصاحت و بلاغت سے خلیفہ پر اپنا اس قدر اثر ڈالا کہ وہ ایک اجمی کو اس قدر بلیغ عربی میں بات کرتے دیکھ کر اس کا مداح ہو گیا اور اسے اہم عہدے پر فائز کر دیا۔ اس کلیدی عہدے پر فائز ہوتے ہی خالد نے ایسے ضابطے وضع کیے جو اجمی تھے اور اس سے پیشتر عرب حکمران ناواقف تھے۔ خوش قسمتی سے ان ضابطوں کا نتیجہ حکمران کے حق میں بہت مفید نکلا، جس کی وجہ سے خالد برمکی خلیفہ کے اور قریب ہو گیا۔ اب وہ اپنے تدبر اور جوڑ توڑ سے خلیفہ کے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے لگا۔ خلیفہ ابو العباس صفا اس سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ جب منصور خلیفہ تھا تو اس نے خالد برمکی کو وزیر خزانہ کا اہم عہدہ سونپ دیا۔ خالد برمکی نے اپنا اثر و رسوخ بنانے کے لیے لوگوں میں خزانے کی دولت بے دریغ لٹائی۔ خلیفہ منصور کے ایک وزیر نے یہ کہہ کر خالد برمکی کے خلاف خلیفہ کے کان بھرے کہ یہ شخص ایرانی اثرات کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سرکاری خزانے کو بے محابہ استعمال کر رہا ہے۔ خلیفہ نے خالد برمکی کو تبرستان اور رے کی مالداری دے دی اور بغداد سے فارغ کر دیا، لیکن یہ سب کچھ قدرت کے منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ رے میں ہارون رشید کے والد مہدی کا خاندان آباد تھا۔ اس شہر میں برمکی خاندان کے ہارون رشید کے والد مہدی کا خاندان آباد تھا۔ اس شہر میں برمکی خاندان کے ہارون رشید کے خاندان سے تعلقات مربوط ہوئے۔ ہارون رشید کے ولادت کے بعد آل برامکا کی خواتین نے ہارون رشید کو اپنا دودھ پلایا تو یہ تعلقات مزید گہرے ہو گئے۔ خلیفہ منصور کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا مہدی سربراہ سلطنت ہوا۔ خالد کا بیٹا یحییٰ برمکی جوڑ توڑ اور سیاست کاری میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ وہ بہت جلد اپنے نوجوان خلیفہ کا ہمدم اور جلیس بن گیا۔ فضل اور جعفر برمکی یحییٰ کے بیٹے تھے جو حکمت و تدبر میں اپنے باپ سے کسی طرح کم نہ تھے۔ ہارون رشید خلیفہ ہوا تو امور سلطنت پر یحییٰ برمکی حاوی تھا۔ خلیفہ کوئی کام یحییٰ برمکی سے صلاح لیے بغیر نہ کرتا۔ یحییٰ برمکی نے اپنی ہی مرضی کے مطابق اپنے بیٹے فضل کو خراسان کا گورنر بنوایا۔ فضل برمکی نے خراسان میں ہی عباسی خزانے کے خرچ سے 5 لاکھ کا ایک لشکر تیار کیا، جس میں ایک بھی سپاہی عرب نہیں تھا۔ سارے کے سارے سپاہی غیر عرب اور ایرانی تھے۔ ان کا سارا خرچ بیت المال سے ادا کیا جاتا تھا۔ ہارون رشید کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے فضل برمکی کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سونپ دیا اور خراسان کے عملداری سے سبکدوش کر دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہارون رشید نے اسے مشرقی حصے کا امیر بنا دیا اور وزارت عظمیٰ کا عہدہ جعفر برمکی کے حوالے کر دیا۔ یحییٰ، فضل اور جعفر تینوں باپ بیٹوں نے امور سلطنت پر بے حد اثر و رسوخ بڑھا لیا تھا اور یہ اپنی مرضی سے لوگوں میں بڑے بڑے منصب تقسیم کرتے تھے۔ ان کے عظیم الشان محلات تھے جن میں سرسبز و شاداب کشادہ باغات تھے اور نہریں بہتی تھی۔ ان کی سالانہ آمدنی کروڑوں دینار سے تجاوز کر گئی تھی۔ وہ شاعروں اور اپنے خوشامدوں اور وہی خواہوں میں لاکھوں دینار لٹا دیتے تھے۔ برامکا کے عروج کا زمانہ تھا جب میں یعنی اتون جعفر برمکی کے ندیم خاص کی حیثیت سے نمودار ہوا۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جو جعفر برمکی پر میری شخصیت کا سب سے گہرا راز افشا ہوا۔ جعفر برمکی بہت ذہین اور سخی اور حوصلہ مند تھا، مگر اس میں اپنے باپ جیسی چالاکی، معاملہ فہمی اور موقع شناسی نہیں تھی، بلکہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ جعفر برمکی طبعاً ایک بھولا والا انسان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے جگری دوست بھی اس کے کٹر دشمن بن گئے تھے۔ ان میں منصور ابن زیاد کے دل میں جعفر برمکی کے خلاف شدید نفرت کا جذبہ موزن تھا۔ بظاہر وہ جعفر برمکی سے بڑی خوش آمد اور لجاجت سے پیش آتا، لیکن دل میں اس قدر خار رکھے ہوئے تھا کہ اس نے جعفر برمکی کو قتل کرنے کی سازش تیار کر لی تھی۔ اس خورے سازش کے بارے میں جعفر برمکی کو کچھ علم نہیں تھا، حالانکہ اس کے تنخواہ دار مخبر اسے درون خانہ کی ایک ایک منٹ کی خبر لا کر دیا کرتے تھے۔ مگر منصور ابن زیاد بہت زیرک اور چالاک شخص تھا، اپنے دل کی بات کبھی زبان پر نہیں لاتا، اور پھر بھی جعفر برمکی جیسے جلیل القدر آدمی کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے منصور ابن زیاد جیسے عیار اور چالباز شخص کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک ایسی چال چلی کہ ایک بار تو جعفر بھی اس میں پھنس گیا۔ منصور نے خراسان کے گورنر سے مل کر جعفر برمکی کو ایک ہندی کنیز بھجوائی جسے علوم ہندی پر بے پناہ عبور حاصل تھا اور قدیم ویدوں کے اسے کئی ابواب زبانی یاد تھے۔ جعفر برمکی جیسے علم پسند شخص کو اس کنیز نے بہت متاثر کیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر میرے گمان میں بات ہرگز نہیں تھی کہ یہ ہندی کنیز ایک خاص سازش کے تحت جعفر کے پاس پہنچائی گئی ہے۔ اس کنیز کا نام ریپا بلی تھا۔ ریپا بلی قدیم ہندی موسیقی میں ماہر تھی اور دینا بجاتی تھی۔ وہ جب پراچین ہندی علوم پر جعفر سے باتیں کرتے کرتے تھک جاتی تو دینا پر ایک نغمہ آہنگ کا جادو چھیڑ دیتی۔ جعفر برمکی پیروں اس کے پاس بیٹھا اس کی موسیقی سنتا رہتا۔
اب ہندی کنیز ریپابلی نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ وہ منصور ابن زیاد سے حاصل کیا ہوا بے ذائقہ سسرو ہر مشروب میں ڈال کر جعفر کو پلانے لگی۔ اس زہر کی تاثیر یہ تھی کہ جگر اور گردوں کے فعل کو آہستہ آہستہ مفلوج کر دیتا تھا اور انسان کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جعفر برمکی کی آنکھوں میں ہلکے نمودار ہونے لگے اور بھوک کم ہوتی گئی اور چہرے پر تھوڑی تھوڑی سوجن دکھائی دینے لگی۔ شاہی طبیبوں نے تشخیص کی، مگر سوائے اس کے ان کے سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ جعفر کے جگر میں حدت پڑ رہی ہے۔ ٹھنڈی ادویات تجویز ہوئی، علاج بھی جاری رہا اور ریپابلی مشروب میں ملا کر زہر بھی دیتی رہی۔ جعفر کی صحت روز روز گرتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی کچھ جڑی بوٹیوں کو کھرل کروا کر ان کا سوپ جعفر کو پلایا، مگر زہر خورانے کا سلسلہ چونکہ جاری تھا، اس لیے میری جڑی بوٹیوں کا اثر بھی بیکار ہو گیا۔ ایک رات اتفاق سے مجھے جعفر برمکی کے محل خاص کے مشروب خانے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ سنگ ابیض کے تخت پر ظروف مشروب سجے ہوئے تھے۔ اس مختصر سے کمرے میں زرب افت کے سنہری جھالردار پردے لٹک رہے تھے۔ تخت کے ساتھ طلائی چوبکاری سے مزین سندل کی لڑکی کی مستطیل عمارت تھی، جس کے اوپر سونے کا ایک شاہین بیٹھا تھا۔ مجھے کمرے کے باہر کسی کی قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر سرگوشی کی آواز آئی۔ اگر اس سرگوشی کی آواز نہ آتی تو میرے دل میں ذرا سا بھی شک پیدا نہ ہوتا اور میں وہیں کھڑا رہتا، لیکن سرگوشی سے میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ہزاروں برس محلتی سازشوں اور قتل و غارت سے ماحول سے گزر رہا تھا۔ پاؤں خود بخود دیوار پر پڑے ہوئے ضرب افت کے بھاری پردے کے پیچھے گئے اور پردے کے پیچھے جا کر چھپ گیا، مگر اس طریقے سے کہ مشروب خانے کا تقریباً سارا منظر نظروں میں تھا۔ دروازے کا پردہ ہٹا اور ہندی کنیز ریپابلی مشروب خانے میں داخل ہوئی۔ وہ مشروب لینے آئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ خام خواہ پردے کے پیچھے چھپ کر گناہ گار ہوا۔ اگر کسی باعث روپابلی کی نظر پڑ گئی تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ بہرحال میں اس انتظار میں تھا کہ یہ ہندی کنیز باہر جائے اور میں پردے کے عقب سے نکلوں۔ ریپابلی سراہی میں سے سونے کے ایک پیالے کو بھر رہی تھی۔ جب وہ پیالہ بھر چکی تو اس نے انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کا ننھا سا ڈھکن کھولا اور ایک نگاہ اپنی ردی ڈالی۔ میں پردے کے پیچھے متجسس اور متحیر تھا کہ یہ کیا کرنے والی ہے۔ یہ تسلی کر کے کہ اسے وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے انگوٹھی کے خول میں پوشیدہ سفید رنگ کا سفو مشروب کے گلاس میں چھڑکا اور پھر انگوٹھی کا ڈھکن بند کیا اور گلاس طلائی تشتی میں رکھ کر باہر نکل گئی۔ میرے ذہن میں جعفر برمکی کی بیماری کا راز کھل چکا تھا۔ ریپابلی کسی دشمن کی ایما پر جعفر کو سوسرو زہر دے رہی ہے۔ میں پردے کے پیچھے سے نکل آیا۔ جعفر کے سامنے محفل جمی ہوئی تھی۔ اسحاق موسلی رباب پر جادو جگا رہا تھا۔ جعفر مسند پر تکیوں کے سارے نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں آہنگ و فضو ساز کے اثر سے بند تھی۔ منقد چھت سے قیمتی فانوس لٹک رہے تھے۔ فضا اودو امبر کی خوشبوؤں سے معمور تھی۔ ریپابلی نے مشروب کا پیالہ جعفر کے سامنے رکھا تو جعفر نے آنکھیں کھول دی۔ ریپابلی نے مسکراتے مشروب خاص پیش کیا۔ جعفر نے پیالہ تھام لیا۔ میں جعفر کی مسند کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جعفر برمکی ہونٹوں کے پاس لے گیا تو میں نے بڑے ادب سے کہا، علی جا، سوا سیارگان کی کتاب تقویم میں درج ہے کہ جب آسمان پر ساد و نحس سیاروں کا ظہور ہو تو اس وقت کسی بھی سیال شے سے چند لمحوں کے لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ جرجان بن سعید، کیا تم نجوم بھی جانتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں یہ کیوں نہیں معلوم کہ اس وقت آسمان پر ساد اور نحس سیاروں کو قرب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ میں نے مزید ہو کر کہا، علی جا، اگر آپ اسی وقت ایک لمحے کے لیے کھلے آسمان تلے تشریف لے چلے تو یہ خاکسار آسمان پر ساد و نحس سیاروں کی قرب کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ جعفر برمکی نے پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا۔ ریپابلی نے دینا اور اسحاق موسلی نے رباب پر ہاتھ روک دیے۔ جعفر برمکی مسکراتا میرے ساتھ ایوان سے باہر نکلا اور بولا، ہم تمہارے دعوے کو غلط ثابت کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے نجوم اپنے دادا سے پڑھا ہے جو اس فن میں یکتا تھے۔ باہر آتے ہی میں جعفر برمکی کو برادری میں لے گیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اس کے چہرے پر تحیر کے آثار نمودار ہوئے۔ جرجان، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، حضور، میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو مجھے بھی کبھی یقین نہ آتا۔ جعفر ایک پل کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ لیکن ریپابلی کس کی ایما پر ہمیں زہر دے رہی ہے؟ میں نے کہا، اب ہمیں یہی معلوم کرنا ہے علی جان۔ جعفر برمکی نے مجھے ساتھ دیا اور یہ کہہ کر عشرت گاہ میں داخل ہوا کہ ہم اس سازش کا پتہ چلائیں گے، لیکن ریپابلی پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ جعفر برمکی نے اس خیال سے کہ ریپابلی کو شک نہ گزرے مسند پر بیٹھتے ہی پیالے میں سے ایک گھونٹ مشروب کا لیا اور میری طرف دیکھ کر ہنس کر بولا، ہمارے ندیم خاص کا دعویٰ غلط نکلا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جعفر کا چہرہ فکر مند ہے۔ اس نے مشروب کا دوسرا گھونٹ لینے سے پہلے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر محفل ختم کر دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے خلوت گاہ میں آ گیا۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یوں تو ہمارے دشمن بہت ہیں، مگر کسی بھی دشمن کو اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ ہمیں اس دیدہ دلیری سے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ریپابلی کو ہم سے کوئی دشمنی نہیں۔ میں نے کہا، وہ کسی کے اشارے پر یہ کام کر رہی ہے اور میرا شک منصور ابن زیاد پر ہے۔
کیونکہ میری فہم کے مطابق وہ ایک منافق شخص ہے۔ اس کا دل اندر سے آپ کا دشمن ہے اور خراسان کے گورنر کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اور اس ریپاولی نام کی کنیز کو خراسان کے گورنر نے ہی آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ جعفر نے کہا لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہمارے پاس اس کا بھی ثبوت نہیں کہ ریپاولی نے مشروب میں زہر ڈالا تھا۔ میں نے مشروب کا پیالہ غلام کے ہاتھ سے منگوایا، اسے کئی طریقوں سے جانچا چکھا، مگر وہ قطعاً بے ذائقہ تھا اور مشروب میں ذرا سی بھی کرواہٹ نہیں تھی۔ میں نے جعفر سے کہا کہ یہ زہر کسی ماہر دوا ساز نے تیار کیا ہے، چونکہ سسرو زہر ہے اس لیے مشروب کے پیالے میں اتنی کم مقدار میں ڈالا جاتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں اگر کسی طریقے سے ریپاولی کے پاس محفوظ زہر کو حاصل کر لیا جائے تو اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ جعفر بولا ریپاولی سے اگر ہم نے زہر والی انگوٹھی طلب کی تو بات کھل جائے گی اور اس سازش کا اصل سرغنہ فرار ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو اور یہ بھی سراغ لگ جائے کہ ہمارا وہ دشمن کون ہے جو ہمیں ہلاک کر رہا ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا یہ کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں ریپاولی کی زہر کی انگوٹھی حاصل کر لوں گا۔ اسی رات جبکہ شاہی محلات میں شمع کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی اور خواب گاہوں میں سونے کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور میں نے اپنی ایک کنیز خاص کو طلب کیا۔ یہ مصری کنیز تھی اور میں اس کی زبان میں سے بات کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے صرف اتنا بتایا کہ ریپاولی کی انگلی میں ایک بڑی انگوٹھی پڑی ہے جس کا اوپر کا حصہ کسی ڈھکن کی طرح کھلتا ہے، وہ مجھے ہر حالت میں چاہیے۔ مصری کنیز کو میں نے بڑے قیمتی تحائف دیے۔ یہ کنیز ریپاولی کی خوابگاہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن اس نے ریپاولی کی غسالہ سے رابطہ کر کے مصری کنیز نے انگوٹھی لا کر مجھے دے دی۔ میں اسے لے کر سیدھا جعفر برمکی کی خوابگاہ میں آ گیا۔ جعفر کچھ پریشان تھا اور ابھی تک جاگ رہا تھا۔ میں نے انگوٹھی ان کو پیش کر دی، انہیں ڈھکن کھولا اور بولے اس میں بھی بو نہیں۔ میں نے اندر سے زہر نکال کر تشنی میں ڈالا۔ یہ سفید رنگ کا بے رنگ اور بے بو صفوف تھا۔ جب گوشت کی بوٹی کے ساتھ اس کی کافی مقدار لگا کر ایک بلی کے آگے ڈالا گیا تو کھانے کے ساتھ ہی اس کا سارا جسم اینٹ گیا، اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ آن واحد میں مر گئی۔ جعفر برمکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جس دشمن نے ہمارے لیے یہ زہر بھیجا ہے ہم اسے اسی زہر سے ہلاک کریں گے۔ اگر یہ منصوبہ ابن زیاد ہے تو خدا کی قسم میرے انتقام سے نہ بچ سکے گا۔ میں نے جعفر کو سمجھایا کہ اس وقت تدبر اور احتیاط سے کام لینا ہوگا تاکہ دشمن کو کانو کان خبر بھی نہ ہو اور اس کی شکل بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ میں نے زہر والی انگوٹھی کو ریپاولی کی انگلی میں پہنچا دیا۔ غسالہ نے یہی کہا تھا کہ حمام میں پڑی تھی، لیکن اسے شک پڑ چکا تھا کہ انگوٹھی اس کی انگلی سے اتاری گئی ہے، اس نے حماقت کی اور راہ ہمدردی یہ بات خراسان کے گورنر تک پہنچا دی۔ کیسے لگتا ہے جعفر برمکی کو شبہ ہو گیا کہ اسے زہر دیا جا رہا ہے اور یہ زہر میں دے رہی ہوں۔ خراسان کے گورنر نے منصور ابن زیاد سے بات کی۔ ریپاولی ان کی عزت و ناموس اور جاہ و منصب کے لیے اب سب سے بڑا خطرہ تھی۔ ان کی سازش تشت ازبام ہونے والی تھی اور ریپاولی شاہی اذیت کی تاب نہ لا سکتی تھی۔ اذیت کی پہلی لہر اس سے سارا راز گلا سکتی تھی۔ خراسان کے گورنر نے زیاد سے کہا کہ ریپاولی کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے اور جعفر برمکی کے قتل کا کوئی دوسرا طریقہ تلاش کیا جائے۔ ان خفیہ باتوں اور ریشہ دوانیوں کو مجھے بعد میں علم ہوا۔ میں ریپاولی کو اپنے اعتماد میں لے کر اس سے جعفر کے دشمنوں کی نشاندہی کی فکر میں لگا تھا کہ ایک دن ریپاولی اپنی خوابگاہ میں مردہ پائی گئی اور اس کی انگلی سے انگوٹھی غائب تھی۔ میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ دشمن نے سازش پر ایک بھاری پردہ گرا دیا تھا۔ صرف ریپاولی ہی ہمیں جعفر کے دشمن کے بارے میں بتا سکتی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ جعفر برمکی نے اپنے مخبروں کو چوکس کر دیا اور اپنے محافظوں کی تعداد میں اضافہ بھی کر دیا۔ میں نے جعفر کا علاج جڑی بوٹی سے کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ زہر خوانی ختم ہو گئی تھی اس لیے 1 ماہ کے عرصے میں ہی جعفر برمکی پوری طرح صحتیاب ہو گیا۔ امور سلطنت کی مصروفیت کے باعث جعفر اپنے دشمنوں سے ایک بار پھر غافل ہو گیا۔ یہ بات جعفر برمکی کے والد اور اس کے بھائی فضل برمکی میں نہیں تھی۔ وہ اپنے دشمنوں سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ سیاست اور کاروبار سلطنت میں دشمن سے چشم پوشی قابل معافی ہے، مگر دشمن سے غفلت باعث ہلاکت ہوتی ہے، اور اگر جعفر میری مصاحبت اور میت میں نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا۔ معزز سامعین حضرات، خلافت عباسیہ سے تاریخ کے مسافر کی یہ چشم کشا داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔